بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 11 سے 14 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ یہ آیات بہت طویل ہیں لیکن بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس میں ترکے کی تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ انتہائی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے، اور وصیت کی اہمیت کو بے پناہ زور دیا ہے۔ لیکن ایک بار یاد کرا دوں کہ تلاوت کلام پاک جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہے۔ میرا مفہوم پہ مبنی منظوم ترجمہ محض آپ کو آسانی سے ان آیات کا مفہوم سمجھانے کے لیے ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ انتہائی اہم آیت، ذرا ترجمہ سنیے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں۔ اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے میں 2/3 دیا جائے۔ اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ انتہائی تفصیل سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تقسیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کچھ ریاستوں نے اپنے اصول وضع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے، یہ بہت اہم ہے، ذرا غور کیجئے، جبکہ جو وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم حکم ہے کہ جو قرضہ اس میت پہ تھا سب سے پہلے وہ ادا ہوگا اس کی ملکیت میں یا اس کی جائیداد میں سے، اس کے بعد تقسیم کی بات ہوگی، اور اگر اس نے وصیت کر رکھی ہے تو اس کی تکمیل ہوگی، اور اگر وصیت نہیں ہے تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے صادر کیے ہیں، جتنا جس کا حصہ رکھا ہے اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری ہو جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا،
اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، سبحان اللہ، وذالک الفوز العظیم، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آیات طویل تھیں اور اسی لیے شاید ہماری یہ نشست تھوڑی سی طویل ہوگی، لیکن انتہائی اہم ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے۔ اور اب انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم، جو کہ ہر آیت کا نہیں ہے، ان تمام آیات کا عمومی مفہوم ہے۔ پھر دیا حکم اللہ نے ترکے کے حوالے سے، مرد کا حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے، تفصیل سے بیان ہے اللہ کا فرمان، وہی جانتا ہے کہ کون ہے، کس کے کتنا قریب اور کیا ہے اس کی حکمت۔ پھر ہوا بیان اگر بیوی چھوڑ جائے مال، پھر زور دیا اس پر کہ ادا ہو قرض اور پوری ہو وصیت۔ بہت اہم ہے ناظرین کرام، اکثر لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں لیکن کوئی بحث کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ تلک حدود اللہ، یہ میری حدیں طے ہیں، یہ حکم ہے اللہ کا، وہ جانتا ہے سب۔ اللہ کی حد کو پورا کرو، اطاعت کرو رسول کی، جاؤ گے جنتوں میں بہتی ہیں جہاں نہریں۔ پھر کی اگر نافرمانی رب یا اس کے رسول کی تو جاؤ گے جہنم میں، ہمیشہ کے لیے رسوائی ملے گی اس عذاب سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہم سورہ النساء جاری رکھیں گے انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔